बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात हाशतुम के सबक नंबर 16 रिश्वत और सिफारिश समाजी बुराइयां शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं हासिलात ताल्लुम की जानिब। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि अहम नकात अखज़ कर सकें। कहानी, नज़्म, वाक़या, तकरीर, ऐलान, खुतबा, गुफ्तगू, ख़बर, ड्रामा, हदायत और फ़ीचर सुनकर खुलासा बयान कर सकें। मुख्तलिफ़ मुआशी किरदारों के मुस्बत और मनफी पहलुओं पर राय दे सकें। तो प्यारे बच्चों, आज का सबक शुरू करने से पहले मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगी। मेरा पहला सवाल है, रिश्वत किसे कहते हैं? बिल्कुल दुरुस्त जवाब है आपका। पैसे देकर कोई गैर कानूनी काम करवाना रिश्वत कहलाता है। मेरा दूसरा सवाल है, आपके ख्याल में रिश्वत और सिफारिश को कैसे ख़त्म किया जा सकता है? बिल्कुल दुरुस्त जवाब है आपका। इस्लामी तालीमात पर अमल करके रिश्वत और सिफारिश को ख़त्म किया जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, आज का सबक शुरू करने से पहले, सबक की बुलंद ख़्वानी शुरू करने से पहले हम ख़ास अल्फाज और उनके मानी देखेंगे ताकि सबक का मफ़हूम समझने में हमें आसानी हो। रिश्वत के मानी है नाजायज़ मुआवजा, इमराज बीमारियाँ, मुलव्वस के मानी है शामिल, मज़लूम जिस पर जुल्म किया गया हो, नाजायज़ उसूलो कवायद के बरक्स, बदउनवानी रिश्वत खोरी, चलन के मानी है रवैया, ढंग, रवाज, गिरावट के मानी है पस्ती, तनज़्ज़ुली। तो प्यारे बच्चों, आइए सबक शुरू करते हैं। रिश्वत और सिफारिश समाजी बुराइयां, यानी कि हमारे माशरे की सबसे बुरी बुराइयां जो हैं उनमें शामिल हैं रिश्वत और सिफारिश भी। किस तरह से ये बुराइयां हैं, आइए पढ़ते हैं इस सबक में। मोहसिन के दादा जान के मेहमान चले गए तो मोहसिन अपने दादा जान के पास आ बैठा। वो अखबार पढ़ रहे थे। मोहसिन ने पूछा, दादा जान ये लोग कौन थे? दादा जान ने बताया कि ये लोग उनके पुराने जानने वाले थे और चाहते थे कि दादा जान उनके बेटे की मुलाजमत के लिए सिफारिश करें। तो क्या आपने सिफारिश कर दी? मोहसिन ने पूछा। दादा जान ने जवाब दिया कि नहीं। मोहसिन ने पूछा, दादा जान आपने उनकी सिफारिश क्यों नहीं की? तो दादा जान ने जवाब दिया, दरअसल रिश्वत और सिफारिश समाजी बुराइयां हैं और ये समाजी बुराइयां हमारे मुआशरे में आम हैं। रिश्वत और सिफारिश वो नाजायज़ ज़राए हैं जिनकी मदद से कोई आदमी गैर कानूनी काम करता है। रिश्वत और बदउनवानी एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं। तो प्यारे बच्चों, हमने यहाँ तक ये पढ़ा कि रिश्वत और सिफारिश वो बुनियादी बुराइयां हैं किसी भी माशरे की जो उसके लिए बहुत से मसाइल पैदा कर देती हैं। इन दो बुराइयों की वजह से कोई भी माशरा तनज़्ज़ुली और पस्ती का शिकार हो जाता है। और दादा जान के पास जो दो लोग आए थे, उनके मेहमान आए थे, वो उनसे सिफारिश करवाने के लिए आए थे, लेकिन दादा जान ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। आइए मज़ीद पढ़ते हैं। पाकिस्तान में रिश्वत और सिफारिश का कल्चर गुज़श्ता एक दहाई से बहुत ज़्यादा ज़ोर पकड़ गया है। कोई इलाज ना होने की वजह से ये समाजी अमराज हमारे माशरे की जड़ें खोखली कर रहे हैं और पाकिस्तान का मुआशरा पस्ती की तरफ जा रहा है। मोहसिन ने पूछा, दादा जान क्या सिर्फ अनपढ़ लोग ही रिश्वत और सिफारिश का सहारा लेते हैं? दादा जान ने जवाब दिया, अनपढ़ लोगों का तो जिक्र ही क्या, अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग रिश्वत और सिफारिश का सहारा लेने पर मजबूर होते हैं। इन समाजी बुराइयों का सबसे अफसोसनाक पहलू ये है कि अब इनको एक मामूल की चीज़ समझा जाने लगा है और रिश्वत लेने वाला या सिफारिश करने वाला बिल्कुल ये एहसास नहीं करता कि उसने कोई गलत काम किया है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने पढ़ा कि गुज़श्ता कुछ दहाइयों से ये कल्चर यानी कि सिफारिश और रिश्वत का कल्चर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फैल गया है। ना सिर्फ अनपढ़ बल्कि अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी सिफारिश और रिश्वत का सहारा लेते हैं
اور سب سے افسوس کی بات تو یہ ہے کہ کوئی اس کو برا سمجھتا بھی نہیں۔ محسن نے پوچھا، دادا جان کیا ان لوگوں کا ضمیر انہیں ملامت نہیں کرتا؟ دادا جان بولے، اس برائی میں ملوث لوگ اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے طرح طرح کے دلائل پیش کرتے ہیں۔ کبھی تو وہ دوسروں کے عمل کا سہارا لیتے ہیں کہ وہ بھی یہ سب کر رہے ہیں، اور کبھی وہ اپنی غربت کا رونا رو کر سفارش، رشوت اور سفارش کو جائز سمجھنے لگتے ہیں، حالانکہ یہ بہت سخت گناہ کے کام ہیں اور ان کے کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ محسن نے پوچھا، دادا جان سفارش کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ دادا جان نے جواب دیا، سفارش کرنے سے کسی حقدار کا حق کسی غیر مستحق کو مل جاتا ہے۔ سفارش کرنے والے کو دیکھنا چاہیے کہ اس کی سفارش اگر کسی مظلوم یا مسکین کو اس کے حق سے محروم کر دے گی تو سفارش کرنے والا یوم حساب کو اپنے عمل کا اللہ تعالیٰ کے آگے جواب دہ ہوگا۔ تو پیارے بچوں، اس پیراگراف میں ہم نے بہت خوبصورت بات پڑھی کہ سفارش کرنے والے کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ سفارش کر کے وہ کسی حقدار کا حق غصب کر رہا ہے، اور قیامت کے دن وہ حقدار اپنا حساب لینے کے لیے اللہ کے حضور سامنے آئے گا تو پھر وہ کیا کرے گا؟ محسن نے پوچھا، دادا جان رشوت کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دادا جان نے جواب دیا، رشوت کے بارے میں واضح طور پر احادیث مبارکہ موجود ہیں جن میں رشوت دینے والے اور لینے والے کو جہنمی کہا گیا ہے۔ تو پیارے بچوں، یہاں پر ہم نے احادیث مبارکہ کے مفہوم کے بارے میں پڑھا کہ رشوت لینے اور دینے والے دونوں کو جہنمی قرار دیا گیا ہے۔ پاکستان میں رشوت اور سفارش کا چلن اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ ایک مجبور اور غریب مریض کو بھی ہسپتال میں بستر لینے کے لیے ڈاکٹر سے سفارش کرنا پڑتی ہے، اور یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ دادا جان نے کہا، جب کوئی معاشرہ پستی کی طرف جاتا ہے تو اس معاشرے کے افراد کا اخلاقی معیار بہت برے طریقے سے گر جاتا ہے۔ پاکستان میں یہ اخلاقی گراوٹ اس حد تک جا چکی ہے کہ بے بس قیدی سے ملنے والے لواحقین بھی رشوت دیں تو ہی ملاقات ہو سکتی ہے۔ یہ سب اخلاقی گراوٹ کا نتیجہ ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہم نے پڑھی اخلاقی پستی کا نتیجہ ہیں، جس میں ہسپتال میں بستر لینے کے لیے مریض کے لیے جب بستر چاہیے تو اس کے لیے ڈاکٹر کی سفارش کرنا پڑتی ہے، اور قید میں موجود کسی ملزم کو ملنے کے لیے اگر جانا ہے تو بھی پولیس والوں کو رشوت دے کر یہ کام کرنا پڑتا ہے، اور یہ بہت بڑی اخلاقی پستی کی ایک مثال ہے۔ محسن نے پوچھا، دادا جان معاشرے میں اس گراوٹ کا سبب کیا ہے، یعنی اس پستی کا سبب کیا ہے؟ دادا جان نے جواب دیا، اس کی وجہ لوگوں میں لالچ اور ہوس ہے۔ ہر شخص ایک ایسی زندگی جینا چاہتا ہے جس میں تعیشات اور سہولتیں ہوں۔ وہ بڑی سی گاڑی چاہتا ہے اور ایک بڑا سا گھر چاہتا ہے۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس نوکر چاکر ہوں اور وہ ایک اعلیٰ معیار زندگی گزارے۔ اس مقصد کے لیے لوگوں نے جائز اور ناجائز کی تمیز کو ختم کر دیا ہے۔ اس طرح ہمارے معاشرے میں دولت کی خاطر ایک اندھی دوڑ شروع ہو گئی ہے۔ تو پیارے بچوں، اس پیراگراف میں ہم نے پڑھا کہ لوگ رشوت اور سفارش کیوں چاہتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی زندگی میں آسائشات اور سہولتیں چاہتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ امیر ہونا چاہتے ہیں، اس لیے وہ رشوت کا سہارا لیتے ہیں۔ محسن نے حیران ہو کر پوچھا، دادا جان آخر لوگ اتنا اونچا معیار زندگی کیوں چاہتے ہیں؟ دادا جان نے جواب دیا، جب حکمران اپنی شاہ خرچیاں کرتے ہیں اور وزیر اعظم 100 گاڑیوں کے جلوس میں چلتا ہے تو ایسا ہو جانا فطری سی بات ہے۔ جب حکمران سادہ زندگی گزاریں گے تو عام لوگ بھی سادہ زندگی کو اچھا خیال کرنے لگ جائیں گے۔ یہ سب اس وجہ سے ہے کہ ہمارا حکمران طبقہ خوف خدا نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی بجائے وہ دولت اکٹھی کرنے میں لگ جاتا ہے۔ تو پیارے بچوں، اس پیراگراف میں ہم نے لوگوں کے معیار زندگی کو اونچا کرنے کے بارے میں جو بنیادی وجہ پڑھی وہ یہ ہے کہ جب ہمارے حکمران سادہ زندگی نہیں گزارتے تو پھر عوام بھی ان کی دیکھا دیکھی زیادہ سے زیادہ دولت جمع کرنے کے اور اپنا معیار زندگی اونچا کرنے کے چکروں میں رہتی ہے، اور وہ بھی زیادہ سے زیادہ دولت جمع کرنے کی فکر میں لگ جاتے ہیں۔ محسن نے پوچھا، دادا جان کیا کوئی حکومتی ادارہ ایسا نہیں ہے جو سرکاری ملازمین کو رشوت اور سفارش سے روکے؟ دادا جان نے جواب دیا، رشوت اور سفارش کو روکنے والے محکمے قائم کیے گئے ہیں، مگر یہ محکمے اپنا کردار ٹھیک طریقے سے ادا نہیں کر رہے۔ محکمہ انسداد رشوت ستانی،
اینٹی کرپشن میں اگر نیک نام اور اچھے افسران تعینات ہوں تو رشوت اور سفارش کی لعنت پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ محسن نے پوچھا، دادا جان اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ تو دادا جان نے جواب دیا کہ اس مسئلے کا حل اسلامی تعلیمات ہیں۔ اگر حکومت عوام کو یہ بات سمجھائے کہ رشوت اور سفارش ایسے ہی گناہ ہے جیسے ڈاکہ مارنا یا چوری، تو شاید لوگوں کے دل میں خوف خدا پیدا ہو جائے اور وہ سرکاری جائز کاموں کے لیے غریب عوام سے رشوت نہ لیں اور نہ ہی کسی کی سفارش مانیں۔ تو پیارے بچوں، اس پیراگراف میں ہم نے پڑھا کہ ملک میں رشوت اور سفارش کے کلچر کو ختم کرنے کے لیے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے انسداد رشوت ستانی کا ایک محکمہ قائم ہے جس کو اینٹی کرپشن کہا جاتا ہے، لیکن یہ اپنا کردار صحیح معنوں میں انجام نہیں دے رہا کیونکہ یہاں پر نیک افسران موجود نہیں ہیں۔ اس کا حل دادا جان نے جو بتایا وہ ہے اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا۔ اگر ہم عوام اس بات کو سمجھ جائیں کہ جس طرح سے ڈاکہ مارنا، چوری کرنا یہ سارے بڑے گناہ ہیں، اس طرح سے رشوت اور سفارش بھی بہت بڑے گناہ ہیں، تب ہی ہم ان سماجی برائیوں سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں، ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنے سبق کو دہرانا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔